یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی، جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں، اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید سکا نہ سستے میں۔ بھائی اکثر یہ دن بھول جاتے ہیں، بہنیں ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق پر اقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہ سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے وقت تک تڑپتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ واقعی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ تم ایک پری کی مانند ہو، اللہ تمہیں درندوں سے محفوظ رکھے۔ دوپٹہ تمہاری حیا، عزت اور زینت ہے۔ یہ سر پہ اچھا لگتا ہے، گلے میں نہیں، اور زینت کے لیے اسے گلے میں نہ لٹکائیں، کیونکہ تمہاری زینت اور خوبصورتی تب بڑھ جائے گی جب تم اسے حیا سمجھ کر سر پر لو۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ عورت اگر طوائف بھی ہو، تم پہ فرض ہے تم اس کی عزت کرو۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بہترین شادی وہ ہے جس میں کسی لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔